اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون صدق اللہ العظیم۔ وحدانیت کے اوپر دلائل تھے، انہی دلائل میں سے ایک دلیل کل جو پڑھی کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ بالکل بانج زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، پانی برسا کر اللہ اسے زندہ کرتا ہے۔ زندہ کرنے کے بعد اس سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں کو نکالتا ہے۔ ہو بہو جس طرح اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، ایسے ہی کل مٹی سے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا وجعلنا فیہا، اور بنایا ہم نے اس زمین میں جنات باغات، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کے۔ یہاں پر صرف اور صرف دو چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور اور انگور۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں لاکھوں قسم کے پھل ہیں اور لاکھوں قسم کے باغات ہیں۔ دو کا تذکرہ یہاں پر اس لیے ہے کہ اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ نایاب یہی دو باغات تھے۔ جس کے پاس کھجور کا باغ ہوتا یا انگور کا باغ ہوتا اسے بہت بڑا مالدار آدمی سمجھا جاتا تھا، اس لیے منافع کثیرہ انہی دو باغوں کے تھے اس وقت عرب کے ہاں۔ تو فرمایا وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے جاری کر دیا اسی زمین کے اندر چشموں کو، یعنی طرح طرح کے چشمے ہیں ہم نے انہیں جاری کیا۔ کیوں؟ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے۔ اور یہ جس زمین کا بچھانا، زمین سے طرح طرح کی چیزوں کا نکالنا، پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنے جانور وغیرہ ساری چیزیں ہیں، ان کا جو فائدہ ہے وہ اصل طور کے اوپر یہ مسلمان کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، یعنی انسان کو فائدہ ہو تب یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی۔ اور فرمایا لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے۔ وما عملتہ ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کا کوئی کمال نہیں۔ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھ نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب مثال کے طور پر زمین سے یہ چیزیں جو اگتی ہیں، اس کے اندر انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اگر اربوں انسان مل جائیں نا تو گندم کا ایک درخت نہیں اگا سکتے۔ فرمایا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کردہ ہے۔ افلا یشکرون، نہ شکر کیوں ہو، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ۔ اب دیکھیے دلائل سارے ذکر کیے نا، ذکر کرنے کے بعد سبحانہ کا لفظ لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ جن کے ساتھ تم اسے شریک ٹھہراتے ہو۔ کبھی تو تم نے اسے بتوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، کبھی تم نے اسے مردوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں تم نے اللہ کے غیروں کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، سبحانہ، پاک ہے اللہ ان ساری کی ساری چیزوں سے، ان سارے کے سارے عیبوں سے جو تم نے اللہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی، اللہ وہ ہے، خلق الازواج کلھا، اس نے بنایا ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا۔ سب سے پہلے انسانوں میں دیکھ لیں، نر اور مادہ، خاوند اور بیوی، اور اسی طریقے سے بے جانوں کے اندر یعنی درخت وغیرہ، ان چیزوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ نر اور مادہ ہے۔ یہ پیوندکاری جو کی جاتی ہے، کھجوروں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، عام درختوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اور فرمایا کلھا، سب کے سب کو، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم، اور تمہاری جانوں میں۔ زمین جو اگاتی ہے وہ درخت وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور تمہاری جانوں میں یعنی خاوند اور بیوی۔ ومما لا یعلمون، اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی جوڑا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ازواج کا لفظ ہے، اس کا جو دائرہ ہے بہت ہی وسیع ہے، کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ مماثل، ایک جیسی چیزیں ہوں تو انہیں بھی جوڑا جوڑا کہا جاتا ہے، جیسے دو چپل ہیں تو انہیں بھی کیا؟ ازواج۔ اور اسی طریقے سے مختلف اقسام کی چیزیں، یعنی ضد جسے کہا جاتا ہے، رات اور دن، ان کے لیے بھی قرآن کے اندر ازواج کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا
ازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اب آگے وآیۃ لہم اللیل، اور رات کے اندر بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یعنی بیک وقت ایک ہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں رات آ جاتی ہے، پھر یہ رات ختم ہوتی ہے تو اچانک روشنی آ جاتی ہے. اس تبدیلی کے اندر بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. فرمایا نسلخ منہ النہار، ہم اتارتے ہیں کھینچتے ہیں منہ اس رات سے النہارا دن کو. یعنی یہ دونوں وقت نا آپ دیکھتے ہیں اندھیرا ہے ابھی بالکل، ایک دم اللہ نور کی چادر اس کے اوپر بچھا دے گا، روشنی ہو جائے گی، پھر ایک دم اندھیرا اوپر چھا جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی. نسلخ کہا جاتا ہے بکری سے چمڑے کو اتارنے کو، سلخ یسلخ سے، یعنی بکری سے جیسے چمڑی اتاری جاتی ہے نا، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دن سے روشنی کو اتار دیتے ہیں اور پھر اندھیرے کو کھینچ لیتے ہیں، روشنی لے آتے ہیں. فرمایا اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک جب ہم روشنی لے کر جاتے ہیں وہ اندھیری رات بن جاتی ہے. وَالشَّمْسُ، اب یہ سارے دلائل ہیں ذکر کیے جا رہے ہیں. دلائل کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو پہچانیں. فرمایا وَالشَّمْسُ، اور سورج تجری لمستقر لہا، یہ چلتا ہے کس کے اندر؟ اپنی ایک منزل کے اندر. سورج کا ایک مستقر ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اس راستے کے اوپر، اس ٹھکانے کے اوپر چلتے ہیں. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج کا جو ٹھکانہ ہے وہ عرش کے نیچے ہے. یہ سورج عرش کے نیچے ہوتا ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے. اور دوسری جگہ پر پھر فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول سورج نظر آتا ہے اچانک یہ رات کو چلا جاتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہ جاتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ سجدے کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، تو اللہ اسے اجازت دے دیتے ہیں. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ سورج جائے گا، سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، نہ اس کا سجدہ قبول ہوگا اور نہ اسے اجازت ملے گی. اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں سے جا کر طلوع ہو. یعنی مغرب کے اندر آ کر غروب ہوئے ہو نا، ادھر ہی سے ابھی کیا کرو طلوع ہو جاؤ، مشرق میں تم نے نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ اندازہ ہے کس کا؟ العزیز، وہ غالب پروردگار، العلیم، جو علم رکھنے والا ہے. کتنا بڑا اندازہ اللہ نے رکھا کہ یہ کتنی دنیا کی زندگی ہے. آپ دیکھ لیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ روز اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت کے اوپر غروب ہوتا ہے. ایک دن ایسا نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے طلوع نہیں ہونا. یہ کیا ہے؟ تکوینی امر ہے اللہ کا، یعنی زبردستی ہے اس کے اوپر اللہ کی. ایک تشریع ہے نا، تشریع احکام جسے ہم کہتے ہیں، یعنی انسانوں کو جو اختیار بھی دیا ہوا ہے، یہ عمل کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، کفر کرتے ہو تب مرضی، ایمان لاتے ہو تب مرضی، اختیار ملا ہوا ہے. لیکن ان چیزوں کو کوئی اختیار نہیں، انہوں نے یہ کام سارے کے سارے کرنے ہیں. یہ اللہ کا ایک اندازہ ہے. فرمایا اور والقمر قدرناہ، اور چاند اس کے لیے ہم نے مقرر کی ہیں منازل، منزلیں. چاند کی 28 منزلیں ہیں، یعنی روز ایک منزل وہ بدلتا ہے، پھر وہ ایک دن یا 2 دن غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے. فرمایا حتیٰ، یہاں تک، عاد، وہ لوٹتا ہے، کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. کھجور کا جو گچھا ہوتا ہے اس کے اندر شاخیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کوئی ایسے ٹیڑھی ہوتی ہے، کوئی سیدھی ہوتی ہے، کوئی سوکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی موٹی ہوتی ہے، طرح طرح کی اس کی حالتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ دے دی. آپ پہلے دن کا چاند دیکھیں گے وہ بالکل بے نور سا ہوگا، اس کی صحیح روشنی نہیں ہوگی. اسی طرح کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے اور اپنے جوگن کے اوپر آتا ہے 14ویں رات کو. 14ویں رات کو یہ اپنے جوگن پر ہوتا ہے جسے بدر
یعنی عربی کے اندر اس چاند کو 14ویں رات کے چاند کو بدر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اپنی پوری مکمل حالت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب 14ویں کے بعد جو دن شروع ہوتے ہیں یہ گھٹتا رہتا ہے، جب اس کا آخری دن ہوتا ہے وہی پہلے دن والی حالت کے اوپر آ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہی ٹہنی۔ تو فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم۔ للشمس، یہ دلائل ہیں سارے، للشمس سورج کے لیے نہیں ہے، ینبغی مناسب، للشمس ینبغی لہا نہیں مناسب سورج کے لیے، ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یعنی ٹکرا جائے چاند کے ساتھ، یہ چاند کو پکڑ لے۔ یہ چلتے ہیں نا اپنے گرد کے اندر، یعنی یہ سب کے لیے کل فی فلکن، ہر ایک کے لیے ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر انہوں نے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ جا کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں۔ یہ ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں قسم کے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور یہ جو سورج ہے یہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے یہ سورج۔ فرمایا یہ پکڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، اور انہوں نے اپنے دائرے کے اندر چلنا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ نہیں کہ رات جو ہے وہ دن کے اوپر سبقت کر جائے، نہ، رات نے اپنے وقت کے اوپر آنا ہے، دن نے اپنے وقت کے اوپر آنا ہے، یہ دو بھی ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک کے لیے دائرہ ہے، یعنی دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر انہوں نے چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔